کیا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ مفتی صاحب، جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے کیا ان کے جوڑے پہلے سے آسمان پر بن چکے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، یہ پورا پروسیس جو ہے آسمان پر بنتا ہے یا زمین پر یہ رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا ہے تو جو کائنات چلی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا چلی ہے، نسل چلی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، جن کا نکاح جنت میں کرایا گیا، حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کرایا گیا۔ تو پھر ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں تو جبھی سے یہ دنیا پوری چلی ہے اور ابھی تک قائم ہے، قیامت تک یہ دنیا اسی طرح سے قائم و دائم رہے گی۔ اب یہ جوڑے جو بنتے ہیں کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، کس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھی۔ تقدیر یعنی کہ جو بھی کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کی تقدیر میں لکھ کے سیاہی کو خشک کر دیا گیا اور قلم توڑ دیے گئے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھی، تو اسی میں یہ ساری باتیں لکھ دیں کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے۔ اب دنیا کے اندر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کو پسند کر رہی ہوتی ہے، یا گھر والے آپس میں ایک دوسرے کے ہاں رشتہ لے کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تمہارے یہاں لڑکی دینا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے یہاں لڑکی تمہاری لینا ہے۔ تو جو رشتے ہوتے ہیں، رشتے لگ رہے ہیں پھر چھوٹ رہے ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں، خواتین، مرد ہوتے ہیں جن کے رشتے لگے پھر چھوٹ گئے، دوسری جگہ لگا پھر چھوٹ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھی، اس میں ساری چیزیں لکھ دی کہ کہاں رشتہ اس کا لگے گا، کہاں سے چھوٹے گا اور کہاں اس کی شادی ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسے بھی کیس سننے میں آتے ہیں کہ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے 1 سال بعد یا 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گئی۔ اب اس لڑکی نے دوسری جگہ شادی کر لی، لڑکے نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ تو یہ چیز بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ بھائی 6 مہینے ان کے ساتھ نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد آگے نکاح ہوگا، دوسرے سے نکاح ہوگا۔ چونکہ ہر چیز قلم بند ہے نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دی۔ تو اسی طرح سے کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آئے گا کہ جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو جو ہم رشتے دیکھتے ہیں، جو ہم شادی کے لیے جوڑا ڈھونڈتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ جب ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، تو پھر ہم کیوں کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو کچھ بندہ کرنے والا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا۔ یعنی کہ ہم کیا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جب ہم اس بندے کو پیدا کریں گے اور اس کو عقل دیں گے تو یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اسی آپ کی عقل پر اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈ کیا اس چیز کو کہ جو بھی آپ کام کرو گے اپنے عقل کے طور پر، تو اچھے کام کرو گے برے کرو گے، تو اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ آپ کام کیسے کرو گے۔ تو جو بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر میں پہلے سے لکھا۔ اگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ کوئی ٹیچر ہے اور وہ کسی اسکول یا مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو وہ ہر بچے کی پوزیشن کو جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کون سا لڑکا کس درجے کا ہے، کون سا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوگا اور کون فیل ہو جائے گا، وہ استاد جانتا ہے۔ تو وہ بچے کی پوزیشن دیکھ کر کسی کاغذ پر یہ لکھ دے کہ یہ بچہ پاس ہوگا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ تو ایگزام ہو اور اس کے بعد جو استاد نے لکھا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا بچوں کے بارے میں، تو ویسے ہی ہوا، جو لڑکا فیل ہونے والا تھا وہ فیل ہو گیا، جو پاس ہونے والا تھا وہ پاس ہو گیا۔ تو اب اس میں غلطی کمی کس کی ہے، اسٹوڈنٹ کی ہے یا اس کے ٹیچر کی ہے، پڑھنے والے کی ہے یا پڑھانے والے کی ہے؟ اب آپ ظاہر سی بات ہے کہیں گے کہ بھئی پڑھنے والے کی غلطی ہے کیونکہ اس نے محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گیا۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی ہمارے تو ٹیچر نے لکھ ہی دیا تھا کہ یہ بچہ فیل ہوگا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ آپ فیل ہونے والے ہو، وہ جانتا تھا کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہو، وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے فیل ہو جائے گا کیونکہ محنت سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو جو کچھ بندہ اپنی عقل اور فہم سے جو چیزیں جو کام کرنے والا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے
تقدیر میں وہ تمام چیزوں تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ہاں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے لکھی، جیسے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، بڑے کروڑ پتی کھرب پتی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو پیسے سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اولاد نہیں خرید سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے کہ اپنے اختیار میں کہ بارش کتنی ہونا ہے، کھانا رزق کتنا ملنا ہے، کس کی کیا لائف ہونا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق رکھی۔ لیکن انسان اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، اس کا جو نتیجہ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے بندے کی جو کرنے والا تھا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قلم بند فرمایا۔ تو اس لحاظ سے جوڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیے، بنا دیے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔